دوستوں، قرآن پاک کی 2 آیت الف لام میم یاسین کا ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ بھی الف لام میم اور یاسین کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیں گے، اس کے نصیب، اس کی تقدیر سنور جائے گی، رستوں کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ نے ساتھ میں اللہ پاک کی بہت ہی خاص اور لاڈلی سورت صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ کے نصیب اور تقدیر کو چمکا کر رکھ دے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ مالا مال ہو جائیں گے۔ آج ہر گھر میں پیسوں کی لڑائی ہے، ہر مسئلہ پیسوں سے شروع ہوتا ہے اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں مسئلے مسائل ہیں، اللہ والوں، آج یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیں، آپ کے گھر سے غربت اور تنگدستیاں چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائیں گی۔ بس آپ نے قرآن پاک کی یہ بہت ہی خاص صورت، اللہ پاک کی بہت ہی لاڈلی صورت اپنی ناف پر انگلی رکھ کر صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو پڑھتے ہی دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اس کی رحمت برکتیں سارا سال بندے کے ساتھ رہتی ہیں، اور جو بندہ بھی بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے آج کا یہ خاص اور مستند وظیفہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کو کامیابیوں کے منزلوں پر فائز فرما دیں گے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی وہ واحد شخصیت ہے جو رازق ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو دینے پر آتی ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتی ہے، نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ جب ہم لوگوں کا ایمان ہی اسی بات کے اوپر ہے تو پھر کیوں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں ہم لوگ پڑ جاتے ہیں اور اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ آج ہم لوگ اللہ پاک کی ذات کو راضی کریں گے، اپنے نصیب کو لکھوائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج کا دن ہمارے تمام تنگ دستیاں اور پریشانیوں کا آخری دن ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ سارا سال محتاجگیاں برداشت کر رہے ہیں، جو لوگ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، اللہ پاک ایک بہترین مستقبل عطا کرے گا۔ اللہ والوں، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن کر ہم لوگ اللہ پاک کو نبی پاک کا واسطہ اور وسیلہ دیں گے اور پھر اس عمل کو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی آج اس خاص عمل کو پڑھتا ہے، اللہ والوں، لوہے قرآنی آپ نے ہر کسی کے گھر میں دیکھی ہوگی۔ ہر بندہ برکت کے لیے لوہے قرآنی اپنے گھر میں لگاتا ہے، جس کے اوپر 9 کلمات لکھے ہوئے ہوتے ہیں: الف لام میم ہا میم عین سین قاف نون، الف لام میم صاد ہا میم یاسین قاف ہا یا عین صاد قاف آمین۔ اللہ والوں، یہ وہ آیتیں ہیں جن کے معنی صرف رب جانتا ہے اور رب کی عطا سے محمد مصطفیٰ جانتے ہیں۔ آج لوہے قرآنی کی 2 آیتیں الف لام میم اور یاسین کا بہت ہی خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بس ترتیب کو ملاحظہ کریے گا، ترتیب آپ نے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، منمانی ہرگز نہیں کرنی، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق وظیفہ نہیں پڑھنا۔ جو طریقہ بتایا جائے اس طریقے سے ہی پڑھنا ہے، پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے، اور جو صورت آپ کو بتائی جائے کہ اپنی ناف پر انگلی رکھ کر پڑھیں، آپ نے اس کو اپنی ناف پر انگلی رکھ کر ہی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اسکپ کر کے دیکھا، کاٹ کر دیکھا، تو ذمہ دار آپ خود ہیں، پھر اس وظیفے کی میری گارنٹی نہیں۔ لیکن اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں، وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کرتے ہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ پاک ضرور آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، نصیب کو اجاگر کرے گا، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گا، اور اللہ والوں، اتنا ہی نہیں، آپ لوگوں کو اللہ پاک اس طرح سے نوازے گا، آپ لوگ گمان بھی نہیں کریں گے کہ یہ دولت، یہ شہرت، یہ شان و شوکت کہاں سے آ رہی ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہ لاکھوں کماتے ہیں اور لاکھوں کمانوں کے باوجود بھی مہینے کے اینڈ میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ کسی سے قرضہ لینا،
کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اس طریقے سے وہ مہینہ گزارتے ہیں۔ اللہ والوں بہتر ہے کہ اللہ پاک سے برکت والا رزق مانگو، اللہ پاک سے سلامتی والا رزق مانگو۔ انشاءاللہ جو ماں باپ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے پریشان ہیں، اپنے بچوں کے نصیب کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہی آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، کیونکہ یہ ویڈیو جس نے دیکھ لی اس کو پھر دوبارہ کسی اور وظیفے کی حاجت نہیں رہے گی۔ اللہ والو یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھنا شروع کریں گے تبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وظیفہ کتنا خاص ہے اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگوں کو کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ کیونکہ آج آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کو بھی پڑھنا ہے اور ایک بہت ہی قرآن پاک کی مستند سورت ہے جسے سورۃ التکاثر کہتے ہیں، الہاکم التکاثر۔ اللہ والو بس ترتیب کا ملاحظہ کریں، ساری بات ترتیب کی ہے اور مانگنے کے طریقے کی ہے۔ جس طریقے سے طریقہ بتایا جائے اس طریقے سے ہی پڑھیے گا، اور چھوٹا موٹا صدقہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ چھوٹا موٹا صدقہ جب تک کہ آپ لوگ نہیں کریں گے وظیفے کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اور صدقہ دینے سے اللہ رب العزت بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں اور اس بندے کو پسند بھی کرتے ہیں، اس بندے کی عمر کو بھی بڑھاتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ چند دنوں تک اس وظیفے کو دہرائیں گے، آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل، یہ وظیفہ کتنا خاص ہے۔ اللہ والو آپ میں سے جو کوئی بے گھر بیٹھا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان ہر کسی کی خواہش ہے، اور آج کے اس مشکل وقت میں جب گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، کرائے کے مکان ہیں، کرایہ بھی اتنا زیادہ، بجلی کا بل بھی اتنا زیادہ آ رہا ہے، تو دوستوں آج اللہ سے اپنا ذاتی مکان مانگ لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ دوستوں آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس مبارک مہینے میں ہمیں اللہ پاک سے اپنا من چاہا نصیب لکھوا لیا جائے، اپنی من چاہی مرادوں کو پورا کروا لیا جائے۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں اللہ دنیا کی ہر شے عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دوستوں بہت سے لوگ اس مہینے کو ابھی بھی لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، لیکن اب میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے آج کے اس خاص وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے، اس موقع کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا۔ اللہ والو ہماری یہ لاپرواہیاں ہی ہمیں آج اس موڑ پہ لے آئی ہیں کہ ہم لوگ تنگ دست ہو چکے ہیں، ہم لوگ لاچار اور بے بس ہو چکے ہیں، اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کے اپنی عزتیں بھی گوا چکے ہیں۔ اللہ والوں وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی عزت ذلت آتی ہے، تو کیوں نہ آج رب کی بارگاہ میں ہی سجدہ ریز ہو جائے اور پہلے والا مقام اللہ رب العزت سے حاصل کروا لے۔ اللہ والوں وہ رب تو ایک آنسو سے راضی ہو جاتا ہے، یہ دنیا والے ہی ہیں کہ ان کے آگے ناک بھی رگڑ لو مانتے نہیں۔ وہ رب ہے جو ایک آنسوؤں سے ہماری پوری زندگی کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، پھر کیوں ہم کسی کے در پہ جائیں۔ آج اللہ پاک کو راضی کریں گے، اس موقع کو ہرگز بھی ضائع نہیں کریے گا، ورنہ پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ دوستوں اس عمل کو کرتے ہیں، جو بندہ بھی کرتا ہے وہ پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ اس مشکل وقت میں ایک اور سال پچھتانا چاہتے ہیں کیا؟ آپ مزید ایک اور سال در بدر کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہیں؟ نہیں کھانا چاہتے تو آج اس وظیفے کو پڑھیں، آج اللہ رب العزت کی پناہ میں آئیں، آج اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑے، نہ ہی لوگوں کے تانے سننے پڑے۔ تو دوستوں آج آپ لوگوں نے لازمی اس خاص اللہ پاک کی لاڈلی سورت کو پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ دوستوں آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، انڈیا، پاکستان، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ اس عمل، اس وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھیں۔ گھر میں پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ گھر میں پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ نفلی عبادات کرنے کا حکم
اللہ کے پیارے نبی نے خود دیا۔ اللہ کے پیارے رسول نے خود فرمایا کہ اپنی نفلی عبادات اپنے گھر میں کرو تاکہ رحمتوں کا نزول گھر پر ہو، نوری ملائکہ گھر پر آئے اور بچے بھی آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوں اور وہ بھی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو اللہ والوں بہتر یہ ہے کہ آج اپنے گھر میں مصلی بچھا کر باوضو مصلی پر بیٹھیں، وضو کر کے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں، صحیح طرح سے وظیفے کو پڑھیں، نہ ہی موبائل کو اپنے سامنے رکھیے گا، نہ ہی ایسا کریں کہ کسی سے بات کر رہے ہیں دل میں وظیفہ پڑھ رہے ہیں آپ بولیں کہ میرا تو دھیان اپنا وظیفے میں رہتا ہے، میں وظیفہ بھی پڑھ لیتا ہوں اور بات بھی کر لیتا ہوں۔ اس طریقے سے ہرگز بھی کامیابی ممکن نہیں۔ پوری توجہ رب کی طرف، مشکل 3 منٹ کا وظیفہ ہوگا، 2 منٹ کا وظیفہ ہوگا، بہت زیادہ آرام سے پڑھیں گے تو 3 یا 4 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ آپ کو وقت نہیں لگے گا، لیکن اس وظیفے سے آپ پورے سال کے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ اس عمل کو کوشش کریں کہ روزانہ پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہے۔ 5 نمازوں کے بعد پڑھیں گے تو یقین کریں سونے پہ سہاگا ہے۔ ہر نماز کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو 1-2 دن کے اندر ہی سمجھ میں آ جائے گا میں کون سا وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میں کون سا عمل پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک کو کس طرح سے پکار رہا ہوں۔ لیکن جو ترتیب ہے، جو طریقہ کار ہے، جو اللہ والوں نے ترتیب بتائی ہے، اس کے مطابق ہی کرنا ہے اور حسب ضرورت آپ نے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ جو آپ کی طاقت، جو آپ کی استطاعت ہو، اس کے مطابق آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز صدقے سے معاملات ویسے ہی بہتر ہوتے ہیں۔ صدقہ دینے سے اللہ رب العزت گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، رب کی توجہ ملتی ہے اور رب آپ پر نظر رحمت اور نظر کرم فرماتے ہیں۔ اور ہم پر اگر ایک بار رب کی نظر رحمت ہو جائے یا نظر کرم ہو جائے، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی چیز ہے، 7 نسلوں کے لیے کافی ہے۔ آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو اللہ پاک کے ناموں سے پکارنا ہے، وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ ارجنٹ بیسس پر آپ کو کامیابیاں دلائے گا۔ یہ ایسا مستند اور ایسا مجرب وظیفہ ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ دوستوں، آج آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، تجھے قیامت والے دن کا واسطہ۔ میرے مولا، ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ جو بے روزگار ہے بہترین اور حلال روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی کو ختم کر دے، گھریلو ناچاکی کو ختم کر دے، ہمارے گھر کے کونے کونے سے غریبی کا نام و نشان مٹا دے۔ جس گھر میں جو بھی بیمار ہے، لاچار ہے، پیرالائز ہے، میرے مولا شافی تو ہی ہے۔ تجھے تیرے نام یا شافی کی عظمت کا واسطہ ہم سب کو شفا کلی عطا فرما، ایسی پاکیزہ شفا عطا فرما کہ دوبارہ بیمار نہ پڑے۔ میرے مولا گناہوں سے شفا عطا فرما، گناہوں کی عادت چھڑوا دے۔ جو لوگ برے فیل کرتے ہیں میرے مولا ان کو ہدایت عطا فرما۔ میرے مولا جو نشوں میں پڑ گئے ہیں ان کو نشے کی بری لت سے بچا لے۔ میرے مولا نشہ کرنے والوں کی صحبت سے بچا لے۔ میرے مولا 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا حضرت بلال حبشی کی طرح نبی پاک کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ابو بکر صدیق کی طرح صراط مستقیم پر چلا۔ مولا علی شیر خدا کی طرح ہمیں دوسروں کا مددگار بنا دے۔ میرے مولا ہمیں اپنے گھر والوں کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں اپنے والدین کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی گستاخی سے بچا۔ میرے مولا آج ہر گھر میں ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کی جاتی ہے،
میرے مولا ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ میرے مولا ماں باپ جو جلتے ہیں کڑتے ہیں، ان کی اولادیں ان کی بات نہیں مانتی، میرے مولا ان کی اولادوں کو نیک ہدایت دے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد عطا فرما دے، صاحب اولاد بنا دے، اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ جو بہنیں جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، ہماری تمام بہنوں کے نصیب کو بہترین کر دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے، وہاں پر جنگ کا حصہ بننے والے تمام مرد عورت بچوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا کفار کے خلاف ہمیں فتح اور نصرت سے ہم انار فرما دے، جذبہ شہادت اور شوق شہادت عطا فرما، اور جو شہید ہیں ان سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور دعاؤں کا بھی حصہ بنا کریں، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جو آپ نے گناہ کرے، جو آپ سے گناہ ہو گئے ان تمام گناہوں کی توبہ کریں، اور آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ایک بار، استغفر اللہ دو بار، اس طریقے سے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے جتنی بار دل کرے اتنی بار استغفار کر لیں۔ جب آپ کا دل ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ رب کی توجہ مل گئی، اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا۔ معاف کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ معاش یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میری آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں، میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ رب کی توجہ مل گئی اور مجھے معافی مل گئی ہے۔ پھر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، بیماری کے لیے، رکاوٹوں بندشوں سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے مقصد کی نیت کرے۔ گھر چاہے تو گھر میں پڑھ لے، گاڑی چاہیے تو گاڑی مانگ لے، شادی کے لیے، بے اولادی سے نجات کے لیے، مقروض ہے قرض کے دلدل سے نکلنے کے لیے، جس کی جو بھی مراد ہے نیت کرو کہ تو انشاءاللہ ہر چیز آپ کو ملے گی۔ اللہ والوں ہر چیز کے لیے اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ لوگوں کے جو مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے شوہر کے دل میں، بس آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کریم کی عظمت و شان کے مطابق مانگنا ہے۔ یہ آج کا دن بہت ہی خاص دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے نہ نکلے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، کیونکہ اللہ والوں ہم لوگ وظیفوں کی ترتیب نہیں سمجھ پاتے، اسی لیے ہم لوگوں کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ سوچیں کہ رسولوں کو کامیابی کیوں ملتی تھی، نبیوں کو کامیابیاں کیوں ملتی تھی، حالانکہ ان کو بھی بشری لباس میں بھیجا گیا تھا۔ صحابہ کرام کو کیوں کامیابی ملتی تھی،
کیونکہ وہ اللہ رب العزت سے کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ پڑھتے تھے، وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے رب کی رضاعت کے لیے وظیفہ پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرماتا تھا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ پڑھیں۔ جو بندہ رب کو راضی کرنے کے لیے رب کے پاس بیٹھ کر وقت گزارنے کے لیے آتا ہے، اللہ پاک اس کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ اور جو اپنی صرف غرض سے آتا ہے، جو صرف اس سوچ سے آتا ہے کہ میرے اللہ پاک مجھے پیسے دے دے، مجھے دولت دے دے، اللہ پاک دے بھی دیتا ہے، لیکن پھر دوبارہ اس کو مسجد لانے کی، نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ توفیق صرف اس بندے کو ہی ملتی ہے جو اللہ رب العزت کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کے پاس اللہ پاک کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ بہت ہی خاص نام ہے یا وہابو، اور بہت ہی خاص نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو۔ یا وہابو کا کیا مطلب ہے؟ اے بہت زیادہ دینے والے۔ یا وہابو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کو بڑھاتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے کماتے تو لاکھوں روپے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں گئے پیسے خرچ کا ہو رہے ہیں۔ مقصد برکت نہیں ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کم رقم ہو، چھوٹی رقم میں گزارا بہترین ہو جائے، رب شکر کرنے والا دل بھی عطا کرے اور بھر پیٹ کھانا بھی کھلائے، عزت کی چادر بھی نصیب کر دے، وہ برکت ہے۔ اور بعض لوگ ایسے لاکھوں کماتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے کماتے ہیں، برکت ہی نہیں ہوتی، خرچہ کرتے رہتے ہیں، بچوں کو کبھی بروز آئے دن ان کے بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں، خود بیمار ہوتے رہتے ہیں، دوا دارو میں ان کے اتنے پیسے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ والوں، بہتر یہ ہے کہ اللہ پاک سے سلامتی والا رزق مانگو، ایسا رزق مانگو جس کو حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ پر غضب نہ فرمائے، رب کی ہمیشہ نظر کرم کے مرکز میں رہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو جب 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد ایک بہت ہی خاص صورت ہے، بہت ہی مستند صورت ہے جو رب کی لاڈلی بھی ہے، اسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا منفرد ہے، طریقہ الگ ہے اس سورت کو پڑھنے کا۔ آپ کی جو ناف ہوتی ہے، اس ناف پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کے پھر آپ پڑھیں گے۔ اللہ والوں، ناف وہ واحد ذریعہ ہے جب ہم لوگ ماں کے رحم میں ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اللہ پاک اس ناف کے ذریعے ہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ناف ہی جو ہے ہماری تمام بیماریوں کا جڑ بھی بنتی ہے اور یہیں سے شفا بھی ملتی ہے۔ تو اللہ والوں، جب رزق اور شفا سب یہیں سے ہے تو آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اپنی ناف پہ رکھیں اور دبائیں، پھر آپ لوگوں نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ ضرور میں آپ کے آگے تلاوت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے پڑھی جائے گی۔ یہ میں نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھی، آمین بھی پڑھا، یہ ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ پڑھیں گے۔ اچھا، شہادت کی انگلی آپ نے ہٹانی نہیں ہے، اس کو رکھیں اور دبا کے رکھیں۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ آپ کا 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 7 بار، صرف 7 ٹائمز پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، ناف پہ رکھ کے 7 ٹائم پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اچھا، ناف پہ بھی انگلی رکھ کے پڑھنی ہے 7 ٹائم، اور پانی کا گلاس بھی سامنے رکھنا ہے۔ پانی کے گلاس پر بھی دم کریں گے، پانی کے گلاس پہ پھونک ماری، دم کرا، اور اب آپ لوگوں نے اس پانی کو بھی پینا ہے۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تب پینا ہے۔ پہلے آپ نے یا وہابو یا رزاقو پڑھ کے دم کرا، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو 7 بار پڑھا، اور پھر آپ نے اس پانی پر دم کر دیا۔ وہ دم کر کے وہ پانی آپ نے اینڈ میں پینا ہے۔ صحیح ہے، بیماریاں ختم ہوگی، غریبی کے بھی جراثیم ہوتے ہیں، سوچ انسان کی کبھی بہت منفی ہوتی ہے، بہت چھوٹی سوچ ہوتی ہے،
کہ میں گھر بنا لوں، اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی سوچیں ہوتی ہیں نا، اللہ پاک وسیع و عریض کر دے گا. آپ لوگ پھر اپنا نہیں دوسروں کے بارے میں سوچیں گے، دوسروں کے گھر کے بارے میں سوچیں گے، اللہ پاک وہ توفیق عطا کرے گا. تو لہٰذا اس طریقے سے آپ نے وظیفہ پڑھنا، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا. ناف پہ انگلی رکھنی ہے اور آپ نے پانی کے گلاس پر بھی دم کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ بھی بہت خاص صورت ہے. یہ صورت آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے. یہ صورت ہے سورۃ التکاثر. آپ نے اس صورت کو پہلے بھی بہت بار پڑھا ہوگا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے. یہ سورہ مبارکہ بھی بہت خاص ہے. اللہ والوں، اس صورت کی بھی بہت فیوز و برکات ہیں. اللہ پاک نے اس صورت کو بھی بہترین طریقے سے نوازا ہے، اور جو پڑھتا ہے اس صورت کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی دنیا کو بھی بہتر بنایا ہے اور اس کی آخرت کو بھی بہتر بنائے گا. اب ذرا ایک بار اس کی تلاوت بھی سن لیں، سماعت کر لیں، اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ کے ساتھ سنتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے. ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. اللہ والوں، اس صورت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم لوگ دنیا دار بن گئے ہیں، ہم لوگ غافل ہو گئے ہیں. صرف مال کی ہوس نے ہمیں اس طرح سے ہمیں قبروں تک پہنچا دیا کہ ہم لوگوں نے قبر کا منہ دیکھا. اور یقیناً ہم جلد اس بات کو جان جائیں گے کہ اللہ پاک کی محبت اور معرفت کیا ہے، اور ہم لوگوں نے جن چیزوں کو چھپا رکھا ہے وہ سب ہمارے سامنے پیش کی جائیں گی. ہمارے نیک اعمال، ہمارے برے اعمال، وہ سب ہمارے سامنے آئیں گے، اور ہم لوگوں کے دل میں جو محبت ہے دنیا کی، ان قریب وہ جہنم لے جائے گی. اللہ والو، یہ سورت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ سورۃ التکاثر کو صبح فجر کے بعد جو بندہ بھی اس سورت کو صرف ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اتنا نوازتے ہیں کہ پوری زمینوں کو اگر سونے کا بنا لیا جائے تب بھی آپ کے لیے وہ انعام کم ہوگا جو رب نوازتا ہے. آج آپ نے اس سورت کو بھی صرف 7 بار پڑھنا ہے. ہر بندے کو یہ سورۃ تکاثر یاد ہوتی ہے. بہت ہی خاص سورت ہے، بہت ہی مستند سورت ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو آج پڑھے گا اس کو پھر دوبارہ کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہے گی. پھر پانی کے گلاس پر دم کر دیں. اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ سب سے آخری وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے. یہ 2 آیتیں ہیں، اور یہ دونوں آیتیں جو ہیں وہ لوح قرآنی کی ہیں. ایک آیت ہے الف لام میم کی، اور ایک آیت ہے یاسین. الف لام میم یاسین دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہو جائے گا. الف لام میم یاسین دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ نے الف لام میم یاسین ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے، اور اس پانی کے گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. اول آخر آپ لوگوں نے درود پاک کم سے کم 3 بار تو پڑھنا ہے. بہت ہی خاص درود ابراہیمی ہے، اس کو ہی پڑھیں تاکہ وظیفے میں زیادہ فائدہ ہو. اس عمل کو 5 نمازوں کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.